بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ آج ہماری تفسیر ہے انشاءاللہ سورۃ الاعلی۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام اعلی کیسے پڑا ہے، جیسا کہ مفسرین کے پاس مشہور جو قاعدہ ہے، پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین جو ہے نا سورت کا نام رکھتے ہیں، جیسا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اعلی جو پہلے لفظ میں مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر جو ہے نا مفسرین نے سورۃ الاعلی کیا ہے نام رکھے تھے۔ سب سے پہلے دوسری جو بات ہے کہ یہ سورت جو کہاں سے شروع ہوتا ہے، سبح اسم، سبح اسم۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ المسبحات قبل ان یرقد، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات سورت پڑھتے تھے، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات والی سورتیں پڑھتے تھے۔ مسبحات کا مطلب وہ سورتیں جو سبحہ سے شروع ہوتا ہے، وہ سورتیں جو سبحہ یسبحو سے شروع ہوتا ہے اسے بولتی ہے کہ مسبحات۔ ہمارا جو آج کی جو تفسیر ہے سبح اسم، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سبحہ سے جو صورتیں شروع ہوتی تھی وہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ 7 صورتیں ہیں، وہ 7 کیا ہے صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے 15واں پارہ سبحان الذی، وہی سبحہ سے سبحان الذی، یہ پہلا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ دوسرا سورۃ الحدید، تیسرا سورۃ الحشر، چوتھا سورۃ الصف، پانچواں سورۃ الجمعہ، چھٹواں سورۃ التغابن، ساتواں سورۃ الاعلی جو ہماری تفسیر ہے۔ یعنی کہ یہ 7 صورتیں ہیں جو سبحہ یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان 7 صورتوں میں سے کوئی ایک صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ 7 صورتوں میں سے کبھی جو ہے نا بنی اسرائیل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، کبھی سورہ صف پڑھتے تھے، کبھی سورہ حشر پڑھتے تھے، کبھی سورہ تغابن پڑھتے تھے، کبھی سورہ جمعہ پڑھتے تھے، کبھی سورہ مسبحات پڑھتے، سبھی سورۃ الاعلی پڑھتے تھے۔ لیکن یہ 7 صورتوں کی فضیلت کیا ہے جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں؟ ان صورتوں کی فضیلت کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہن آیہ خیر من 1000 آیہ، ان 7 صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یہ 7 صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ واللہ عالم۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ 7 صورتیں جو ہے نا کبھی یہ صورتیں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کی شرح میں امام طیبی نے ایک بات یہ نقل کرتے ہیں کہ جس طرح 10 راتوں میں لیلۃ القدر چھپا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کب ہے، معلوم نہیں۔ اسی طرح ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، وہ کب ہے، وہ کون سی آیت ہے کسی کو معلوم نہیں۔ جس طرح جمعے کے دن ایک ایسا ساعہ، ایک ایسا گھنٹہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کسی کو معلوم ہے نہیں۔ اسی طرح اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ عالم۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ مسبحات والی صورتیں پڑھتے تھے جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی تھی۔ دوسری جو بات ہے، یہ جو صورت ہے سبح اسم ربک الاعلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ دوسرا عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلی، سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا وتر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے وتر کی نماز میں۔ چوتھا ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ یہ صورتیں جو ہے نا ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پڑھا کرتے تھے۔ یہ کچھ باتیں تھی اس صورت کے متعلق۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ ہم
آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جب بھی آپ سبح اسم ربک الاعلی، جب پہلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ بولیں گے کہ سبحان ربی الاعلی، کیونکہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ، ایک آسان ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، تم اس رب کی تسبیح بیان کرو جو بلند و بالا ہے۔ تو جب بھی آیت پڑھے آپ بولیں گے سبحان ربی الاعلی۔ دلیل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت حدیث صحیح ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جب بھی صحابی رسول جب بھی آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، اس کے فوری بعد بولتے کہ سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب بھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو بولتے کہ سبحان ربی الاعلی۔ تیسرا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب بھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اس کے فوری بولتے کہ سبحان ربی الاعلی۔ کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ جو ہے نا سبح اسم ربک الاعلی کے فوری جو ہے نا سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اگر آپ ایسے ہی قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ معمولی قرآن بیٹھ کے پڑھیں، نماز کے علاوہ جب بھی آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں گے آپ بولیں گے سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، جب نفل نماز میں آپ سبح اسم ربک الاعلی، تراویح میں آپ سنتے ہیں، نفل نماز سے تراویح یعنی تو آپ سنگل پڑھتے ہیں نفل نماز میں، یعنی تو آپ وتر میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اس کے بعد رک کر بولیں گے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد بولیں گے سبحان ربی الاعلی۔ جہاں تک فرض نماز کے متعلق ہے، جب امام فرض نماز میں پڑھتا ہے وہاں نہیں پڑھیں گے۔ افضل و بہتر ہے کہ فرض نماز کے وقت جب امام سبح اسم ربک الاعلی پڑھتا ہے، افضل ہے کہ انسان نہ پڑھے، سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ نفل نماز ہے، معمولی نماز کے علاوہ کبھی بھی جب بھی آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں تو آپ بولیں گے سبحان ربی الاعلی۔ یہاں یہ مسئلہ کیا ہے معلوم ہوا۔ چلیے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سبح پاکیزہ ہے، وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبح کا اصل جو معنی ہے پاکیزہ ہے، وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اصل جو معنی ہے اللہ پاکیزہ ہے، وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی اور اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی جو زندگی اس میں کوئی عیب ہے نہیں، ہماری جو زندگی اس میں عیب ہے۔ کیا ہے؟ موت آتی ہے ہم لوگوں کو موت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا لا یموت، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرتا، وفات اللہ تعالیٰ کی موت نہیں آتی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی زندگی ہماری زندگی میں جو ہے نا فرق ہے۔ اللہ کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں موت آنے والی، یعنی کہ سبح کا اصل جو معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسری مثال، ہم لوگ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم لوگوں کے سننے میں عیب پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر بیٹھ کر زمین میں جو چونٹی جو رینگتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جو زمین میں جو انسان بات کرتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھ کر سنتا ہے، لیکن ہم لوگ بازو میں جو بات کر سکتے ہیں ہم نہیں سن سکتے، ہمارے سننے میں بھی عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے میں عیب نہیں ہے۔ سبح کا اصل جو معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ جب آپ سبح پڑھتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نوازنے والا ہے، یعنی کہ ہر نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں تو جو پورا نہیں سن سکتے، وہ بازو گلی میں کیا بات کر سکتے ہیں، بازو روم میں کیا بات کر رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبح کا اصل جو معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے جو ہے نا پاک ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک، اس کا مطلب نام، ربک تمہارا رب کے نام سے، سبح تسبیح بیان کرو، کس کے نام سے؟ اسم ربک، تمہارا رب کے نام سے، یعنی کہ اللہ کے نام سے تسبیح بیان کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تسبیح
جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں دو باتیں یاد رکھیں. ایک، زبان سے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لیکن آپ کے دل میں اس کا معنی اور مفہوم کو آپ سمجھیں. سبحان ربی الاعلی، الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے. دل میں اسے احساس کرے، دل میں اسے نہیں کہ صرف بات لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح ہے. لیکن اصل جو تسبیح ہے انسان زبان اور دل دونوں کو ملا کر پڑھے، دل میں اس کے معنی کو سمجھے، زبان سے بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دونوں کو کیا ہے ملا کر انسان کو بولنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ سبح، تسبیح بیان کرو، کس کا؟ اسم ربک، تمہارا رب کے نام کا. ہاں، لیکن یہاں ایک جو بات ہے، ہمارا رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. کیا ہم اللہ 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 تسبیح بیان کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے. امام خطابی کہتے ہیں کہ صرف اس طرح تسبیح بیان کرنا کہ اللہ 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 اللہ، یہ جائز نہیں. کیونکہ صوفی جو گمراہ جو جماعت ہے وہ اس طرح تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ اللہ اللہ. کیوں ہم اس طرح تسبیح بیان نہیں کریں گے؟ کیونکہ قرآن حدیث میں آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے صرف اللہ کا نام سنگل نہیں ہے تسبیح میں، اس کے ساتھ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کے ساتھ سبحان اللہ یا تو اکبر، الحمد، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ایک لفظ ایڈ ہوتا ہے. صرف اللہ اللہ کی تسبیح بننا کیا شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. بلکہ بدعتی لوگ جو ہے نا، صوفی جو لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. سبح، پاکی بیان کرو، کس کا؟ اسم ربک، تمہارا رب کے نام کا. اور تمہارا رب کون ہے؟ الاعلی، بلند ہے. اعلی مطلب بلند. یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہو. علو بولتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کا علم جو ہے نا ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ ہر مسلمان بچے، ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، وہ گمراہ ہے. وہ گمراہ ہے، یاد رکھیں. جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر اس کی وفات ہو جائے وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڈی کو کچرے میں اٹھا کر پھینک دو، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی غلط ہے. یاد رکھیں، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے. سب سے پہلے الاعلیٰ کا اصل جو معنی بلند، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے. ساتوں آسمان، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کی جو دلیل ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ نے فرمایا کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ يَعْلَمُهَا، میں اس کو جانتا ہوں. یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو پتا جو درخت سے گرتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں موجود ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم جو ہے نا ہر جگہ ہے. یعنی کہ سبح اسم ربک الاعلی، اعلی کا مطلب بلند. جیسا کہ ہم لوگ جو ہے نا جب بھی آیت پڑھے تو بولیں گے کہ سبحان ربی الاعلی. جیسا کہ کئی صحابہ جو ہے نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جو ہے نا اس آیت کے فوری بعد وہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذی، جو اللہ تعالیٰ خلق، پیدا کیا، فسوا. فسوا کا مطلب اچھی طریقے سے پیدا کیا، اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. الذی، جو خلق، پیدا کیا، اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا. فسوا، اچھی طریقے سے پیدا کیا. جیسا کہ آنکھ جہاں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رکھا آنکھ، ناک جہاں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فیس میں وہاں آنکھ رکھا، جہاں پاؤں ہونا چاہیے اللہ نے وہاں ہم کو پاؤں بنایا. فسوا کا مطلب اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اچھی طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی کہ خلقہ پیدا کرنا، فسوا اچھی طریقے سے. منہ کو جہاں ہے اللہ وہاں منہ کو رکھا، کان جہاں ہونا چاہیے اللہ نے وہاں کان رکھا. فسوا کا مطلب اچھی طریقے سے جہاں جو چیز ہونی چاہیے اللہ نے وہاں وہ پیدا کیا. ہاں، کیوں اللہ نے سب پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تسبیح بیان کرو، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور اچھی طریقے سے پیدا کیا. کیا کنیکشن ہے؟ کیوں اللہ نے تسبیح بیان کرنے کے فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اچھی طریقے سے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق فسوا، اللہ نے تم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. اس کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ بولے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. صرف مال نعمت نہیں ہے،
صرف اولاد نعمت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتی ہیں کہ اللہ نے تم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، اس وجہ سے تم کیا کرو، سبح اسم ربک الاعلی، تم اللہ کی تسبیح جو ہے نا تم بیان کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذی جو قدر اندازہ لگایا، فہدا اور ہدایت دی. فہدا کا مطلب ہدایت دینا، راستہ نکالنا، یہ مطلب ہے. یہاں جو ترجمہ جو ہے نا، جو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر جو تفسیر مشہور ہے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ الذی جو قدرہ کا مطلب جو ہے نا اندازہ لگانا، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں کتنے سال رہنا ہے بچہ، کتنا مہینہ رہنا ہے بچہ. 9 مہینے تک اللہ نے ماں کے پیٹ میں اسے رکھا، اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ 9 مہینے تک بچے کو رہنا ہے ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد فہدا، پھر اللہ نے اس کو باہر نکالا. ہدا کا مطلب راستہ دکھانا، یعنی کہ اللہ نے 9 مہینے کے بعد بچوں کو جو ہے نا بچہ کو باہر نکالا. یہ ایک تفسیر ہے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ الذی جو قدرہ، جو اللہ نے اندازہ لگایا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ نے اندازہ اس کی تقدیر میں ہے کہ گناہ کرنا، وہ گناہ کیا، ثم فہدا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی توبہ کا، پھر اللہ نے اس کو توبہ کی ہدایت دی. یعنی کہ دونوں تفسیر جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. قدرہ اندازہ لگانا، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینہ رہنا ہے، پھر فہدا، پھر اللہ نے اس کو ہدا کا مطلب راستہ دکھانا، یعنی کہ اس کے بعد وہ باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے. لیکن اس آیت کا ایک عام جو معنی ہے جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو اللہ نے فہدا، پھر اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا. ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا، انسان ہو جانور ہو، تمام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کے راستے کو بتا دیا. یہاں ایک واقعہ جو سعید الکملی حفظہ اللہ جو ہے نا مغرب کے عالم ہیں جو مالکی مسلک کے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو راستہ بتا دیا. اللہ نے ایک سانپ جو ہے نا سمندر کے اندر رہتا ہے، سمندر کے اندر جو سانپ رہتا ہے، پھر وہ سانپ جو ہے نا ایک لمبی کئی کلومیٹر جا کر جو ہے نا اس کی وفات ہو جاتی ہے. سانپ یہاں رہتا ہے، پھر ایک کئی کلومیٹر جانے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. جب اس کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد سے جو ہے نا اس کے یہ نکلتی ہیں، اس کے بچے نکلتی ہیں اس کے پیٹ سے، اس سانپ کے پیٹ سے. پھر وہ بچے کہاں آتے ہیں؟ جہاں اس کی ماں رہتے تھے وہاں آتے تھے. یہ ماں جو ہے نا یہاں سے کئی کلومیٹر جانے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہاں اس کا بچہ پیدا ہوتی ہے اس سانپ کے. پھر جو ہے نا فہدا، پھر اللہ اس بچے کو راستہ بتاتا ہے، سیدھا بچہ جو ہے نا وہاں آتا ہے جہاں اس کی ماں رہا کرتی تھی. پھر بچہ وہاں چند دنوں کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے، پھر وہاں بچے کی بھی وفات ہوتی ہے، پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ جو ہے نا وہاں آتا ہے جہاں اس کی ماں رہا کرتی تھی. یہ راستہ کس نے بتایا؟ فہدا، اللہ نے بنایا راستہ. کس کو معلوم؟ یعنی کہ اللہ نے بنایا کہ ہر جانوروں کو ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا. شہد کی مکھی ہے، کس نے کہا کہ اس کو جا کر فلاں پھول سے تم جا کر چوس کر لے کر اس کا رس؟ کس نے بنایا؟ فہدا، اللہ ہی نے راستہ بتایا. شہد کی مکھی جاتی ہے، جا کر فلاں وہ مخصوص یہ ہوتا ہے پودا، اس میں جا کر چوستی ہے. کس نے بتایا کہ وہی پودے سے چوسنا چاہیے اس کو؟ فہدا، یعنی کہ اللہ نے اس کو راستہ بتایا ہے. الذی قدر فہدا، ہر چیز. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کرتی ہیں کہ چونٹی جو ہے نا اپنا گھر ہمیشہ اوپر بناتی ہے. کیونکہ چونٹی کو معلوم ہے کہ جب بارش آ جائے گا تو میرا گھر ڈوب جائے گا، اس وجہ سے اس کا گھر ہمیشہ اوپر رہتا ہے. کس نے بولا کہ اس کا گھر اوپر بناؤ؟ فہدا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اس کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے کہ اپنا گھر اوپر بناتی ہے. یعنی کہ والذی قدر فہدا. دنیا کے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کتنے جانور پیدا ہوتے ہیں، بلکہ بعد مفسرین نے آسان مثال دیتے ہیں. جانور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جانور خود بخود ماں کا دودھ پیتا ہے. کس نے بتایا کہ وہاں دودھ آنے والا ہے؟ والذی قدر فہدا. یعنی کہ کئی آپ دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ماں سے دودھ پیتا ہے. کس نے بتایا کہ وہاں دودھ آتا ہے اسے؟ چھوٹا سا بچہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ والذی قدر فہدا، اللہ نے اندازہ لگایا اور جو ہے نا اس کو ہدایت دی. یہ تمام جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذی جو اللہ تعالی اخرج نکالتا ہے المرعى، مرعى بولتی ہیں گھاس.
مرعا بولتی ہیں گھاس. اب سب سے پہلے یہ سمجھو، اب میدان میں دیکھ رہیں گے گھاس جو ہریالی ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ مرعا، جو گھاس زمین سے نکلتا ہے. اب بقرعید وغیرہ میں یہ جانور جو کھاتا ہے، بیل بکرے سب جو کھاتے ہیں، وہی مرعا، وہی اسی کو عربی زبان میں مرعا بولتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہی مرعا، یہی جو گھاس جب آپ دیکھیں جب سوکھ جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، تھوڑا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تھوڑا رنگ جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے، براؤن کلر تھوڑا اس طرح ہو جاتا ہے. جب یہی گھاس، جب دماغ میں تھوڑا آپ سوچو بس، کیونکہ اس کے بعد والی آیت پہ وہی ہے، یہ گھاس جو ہے نا بالکل ہریا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ مرعا. جب یہ گھاس جب تھوڑا سڑنے لگتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سوکھنے لگتا ہے، یا تھوڑا یہ گھاس جو ہے جب سوکھ جاتا ہے اسے بولتے ہیں کہ غصہ. اب کیا ہوتا ہے، تھوڑا سڑتا ہے، تھوڑا سوکھتا ہے جھاڑ، پھر اس کے بعد جانے کے بعد کالا ہو کے جو نا ریزا ریزا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہی جھاڑ جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے. وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیے والذی، جو اخرجا، جو نکالتا ہے، المرعا، گھاس کو، اللہ نے زمین سے گھاس کو نکالا. پھر اس کے بعد فجعلہ، پس جعل بنا دیا، ہو اللہ، یعنی کہ اللہ نے، ہو کا مطلب گھاس کو، اللہ نے گھاس کو بنا دیا. یہ گھاس جو ہریا رہتا ہے اللہ نے اس گھاس کو بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ غصہ. غصہ کا مطلب تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے، سنڈے جیسا ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ویڈیو آپ کو بھیجتا ہوں گروپ میں، فجعلہ غصہ، سمجھنے کے لیے، یعنی کہ جو ہریا سے تھوڑا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تھوڑا کالا ہونے لگتا ہے، تھوڑا سڑنے لگتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ غصہ. اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جھاڑ جو ہے نا ہریا رہتا ہے، پھر غصہ، پھر تھوڑا رنگ چینج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد احوا، پھر وہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ کالا مطلب سڑ جاتا ہے، کالا مطلب آخری اینڈنگ میں جو ہے نا وہ جھاڑ سڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اشعار آپ پڑھیں گے، سعودی عرب زمانے جاہلیت میں احوا کا لفظ جو ہے نا اسے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہونٹ جو لال ہوتا ہے پھر وہ کالا ہوتا ہے. ہونٹ جو ہے نا اصل لال ہوتا ہے، اس میں اگر کالا پن ہو، ایسے ہونٹ کو احوا بولتی ہیں عربی زبان. یعنی کہ یہ گھاس اصل میں کیسا تھا؟ ہریا تھا، پھر وہ رنگ چینج ہوا، لائٹ لال جیسا ہوا یا براؤن جیسا ہوا، پھر وہ رنگ چینج ہوتا ہے احوا، پھر وہ کیا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ کالا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ گھاس دیکھنے میں آپ کو شروع میں ہریالی نظر آتا ہے، پھر وہ سڑنے لگتا ہے، پھر وہ کالا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا ایسی ہی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، ایک نہ دن یہ دنیا جو ہے نا احوا، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے دنیا، بیکار ہے دنیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس مثال دیتے ہیں، جس طرح گھاس دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، پھر احوا، غصان احوا، پھر اللہ تعالیٰ اس گھاس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کالا بنا دیتے ہیں، ریزا ریزا بنا دیتے ہیں. اس طرح یہ دنیا بھی جو ہے نا دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہے نا ایک نہ ایک دن یہ دنیا جو ہے نا ختم ہونے والی ہے. فجعلہ غثاء احوا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سنقرئک، ان قریب ہم تم کو پڑھائیں گے. سنقرئک، ان قریب ہم تم کو پڑھائیں گے. سین کا مطلب ان قریب، نقرئک ہم تم کو پڑھائیں گے. کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے، سورہ مزمل لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے یا ایھا المزمل. جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے کہ یا ایھا المدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یا ایھا المدثر. جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے کہ قم فانذر، ہمارے نبی پیچھے پیچھے پڑھتے تھے کہ قم فانذر. یعنی کہ سب کا تب کیچ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ بھول نہ جائے. جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، پھر پیچھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تاکہ جو ہے نا میں نہ بھولوں. اللہ نے فرمایا کہ سنقرئک، اے محمد ہم تم کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس آپ نہ بھولو، پس آپ نہ بھولیں گے اس کے بعد. یعنی کہ ہمارے نبی جو ہے نا بھول کے ڈر سے جو ہے نا پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ایک آیت پڑھتے تھے، ہمارے نبی پیچھے ہی وہ آیت پڑھتے تھے. کیوں؟ کہیں آیت نہ بھولوں میں، کہیں بھول نہ جاؤں، اس وجہ سے آپ جو ہے نا پیچھے پیچھے وہ آیتیں پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ سنقرئک، اے نبی ہم تم کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، لیکن آپ نہیں بھولیں گے، آپ قرآن نہیں بھولیں گے، لیکن آپ بھولنے کے ڈر سے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ فلا تنسا، اے نبی آپ نہیں بھولیں گے قرآن، لیکن الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے، الا مگر ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے آپ بھولیں گے. اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے نبی بھولیں گے. کیا مطلب ہے؟ کب بھولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز میں بھولے تھے، جیسا کہ حدیث ذو الیدین مشہور حدیث ہے. 4 رکعت والی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے سلام پھرے تھے، اس کے بعد معمولی بیٹھ گئے. ایک صحابی اٹھے جن کا نام ذو الیدین تھا،
وہی مشہور لقب تھا ان کا. تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو بھول گئے ہیں, آپ 2 رکعت ہی پڑھا جبکہ 4 رکعت پڑھانا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے بھی پوچھا کہ کیا میں نے 2 رکعت ہی پڑھا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسیت کما تنسون, میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم قرآن کے مسئلے میں, دین کے مسئلے میں نہیں بھولتے, لیکن یہاں جو ہے نا اللہ نے خود بھلایا, یہاں اللہ نے خود بلایا کہ آپ 2 رکعت کے بعد جو ہے نا سلام پھرے تھے. کیوں اللہ نے بلایا ہمارے نبی کو؟ کیونکہ سجدے سہو کا احکام بتانا تھا. اللہ نے بلایا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم نماز میں بھول جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, یہ بتانے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو بلایا تھا. اس میں بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے نبی جو بھولے تھے 2 رکعت کے بعد بیٹھ گئے تھے, اللہ ہی نے بلایا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں اگر بھول جائے تو اسے کیسے سجدہ سہو کرنا ہے, یہ تمام چیزیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ الا مگر ما شاء اللہ, جسے اللہ تعالیٰ چاہے, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اس سے جو ہے نا آپ کو بلائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہو بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے الجہر, جو تم کھلم کھلا جو کرتے ہو, کھلم کھلا جو گناہ کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما یخفا, جو تم چھپ کر کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم بھی گناہ کرتے ہو, چاہے کھلم کھلا کرو چاہے چھپ کر کرو, یہ تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا معلوم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ, ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے, لِلْيُسْرَى, آسان کرنا. یعنی کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کا مطلب آسان ہے. یعنی اس آیت میں اللہ نے ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی ہم تم کو آسان بنا دیں گے شریعت کو, شریعت ہم تمہارے لیے آسان بنا دیں گے. یعنی کہ شریعت بالکل آسان ہے, ہماری فطرت کے مطابق ہے شریعت. اگر ہم واقعی سفر میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو. یعنی کہ یہ شریعت آسان. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اے محمد ہم تم کو آسان شریعت دیں گے. دوسری جو تفسیر ہے, اے محمد ہم تم کو دین کا جو بھی خیر ہے وہ کام کرنے کے لیے آپ کو آسان کر دیں گے, نماز پڑھنے کے لیے آپ کو آسان کر دیں گے, روزہ رکھنے کے لیے ہم تم کو آسان کر دیں گے. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہم کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے راستہ کھول دیں گے, ہم تمہارے لیے دین کا کام کو آسان کر دیں گے. یعنی کہ اصل جو معنی اس آیت کا کہ یہ شریعت جو ہے نا ہمارے لیے آسان ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر, دین آسانی کا نام. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. یہاں تک جو ہے نا ہماری تفسیر کیا ہے